الرحمن الرحیم۔ تبسم اردو چینل کے ساتھ آپ کا استاد طارق تبسم حاضر خدمت ہے۔ آج ہم سیکنڈ ایئر 12ویں جماعت کا پہلا سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب تک جس طالب علم نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو فوراً سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے کیونکہ ہر روز جو لیکچر آ رہا ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اس سبق کے مصنف شبلی نعمانی ہیں اور شبلی نعمانی نے اعظم گڑھ میں اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد وکالت کا امتحان بھی پاس کیا، وہ دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے اور جب علی گڑھ میں سر سید احمد خان سے ان کی ملاقات ہوئی تو علی گڑھ کالج کے اندر فارسی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ یہیں پہ ان کی ملاقات پروفیسر آرنلڈ سے بھی ہوئی اور پھر انہوں نے تدوین کے کام کو آغاز کیا۔ سر سید احمد خان کے ساتھ مل کر علی گڑھ تحریک میں رہتے ہوئے انہوں نے مسلمان اکابرین کے اوپر سوانح عمری اور ان کی سیرت پہ کام کیا اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی 2 جلدیں انہوں نے مکمل کی اور اس کے بعد ان کی زندگی نے وفا نہ کی اور باقی کی جلدیں ان کے شاگرد سید سلمان ندوی نے مکمل کی۔ آج کا یہ سبق عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ خاندان کے 8ویں خلیفہ تھے، لیکن اپنی سیرت کی نیکیوں کی وجہ سے ان کو 5ویں خلیفہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بنو امیہ کے خاندان کے قبضے میں جتنی بھی زمینیں تھیں ان کو ان کے مالکوں کو واپس کر دیا۔ یہ بڑا مشکل عمل تھا، بہت سے لوگوں نے ان کی مخالفت کی، ان کے خاندان والوں نے مخالفت کی، لیکن انہوں نے یہ عمل بالکل بطریق احسن مکمل کیا۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اگلے لیکچرز میں اس کی تشریح کے خاص پیراگرافز کو دیکھیں گے اور اس کے MCQs کے جملوں کو دیکھیں گے۔ سبق کے پہلے پیراگراف کے اندر سبق کا تعارف کرایا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مصنف شبلی نعمانی نے اس کتاب کی اور اس مضمون کی تخلیق کے حوالے سے مصر کا دورہ کیا اور وہاں کے کتب خانہ خدیویہ میں سیرت الامرین کتاب انہیں ملی اور اس کتاب سے مطالعہ کر کے انہوں نے اپنے اسلامی ہیروز کے حوالے سے معلومات حاصل کی اور کتاب مرتب کی۔ اور مزید یہ بتایا گیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ان کی مذہبی حیثیت ایسی تھی کہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا رویہ اور عدل و انصاف کے حوالے سے ان کا رویہ اتنا اچھا تھا اور اتنا معتدل تھا کہ انہیں اسلامی تاریخ میں عمر ثانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اور اس پیراگراف میں اس سارے تعارف کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پیرا تشریح کے لیے بہت اہم ہے اور بارہا پچھلے پیپرز کے اندر آ چکا ہے۔ اس کی تشریح کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو پھر اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، تفصیلات میں جائیں گے اور اس کے حوالے بھی لکھیں گے۔ سبق کے دوسرے پیرے میں بتایا گیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے مسند پر بیٹھے تھے کہ ایک عیسائی آیا جو حمص کا رہنے والا تھا اور اس نے کہا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بلایا ولید عباس کو اور پوچھا جی بتاؤ، تو اس نے کہا جی کہ مجھے میرے والد ولید بن عبد الملک نے بطور سند کے یہ جاگیر دے رکھی ہے۔ تو اس پر عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا آپ خدا کی تحریر کے مطابق یعنی قرآن حکیم کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ عباس خدا کی تحریر تیرے والد ولید کی تحریر سے مقدم ہے، لہذا اس کی زمین اس کو واپس کر دو۔ اور اس سے اگلے پیراگراف میں مصنف یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہی تھا کہ انہوں نے جتنی بھی زمینیں بنو امیہ خاندان نے دوسرے لوگوں کی اپنے قبضے میں کر رکھی تھیں ان سب کو ان کے اصل مالکوں کو واپس کیا۔ اور جیسا کہ شہزادوں میں تیموریہ خاندان کے شہزادوں میں بھی یہ رواج تھا کہ انہوں نے بھی بہت سی زمینیں اپنے خاندانوں میں دے رکھی تھیں اور اپنے شہزادوں کو دے رکھی تھیں، اسی طرح بنو امیہ خاندان میں بھی جو زمینیں ایسے تقسیم ہوئی تھیں وہ سب کی سب عمر بن عبدالعزیز نے واپس کر دی۔ حالانکہ یہ بڑا مشکل عمل تھا اور دشمن بنا لیا انہوں نے پورے خاندان کو اپنا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا کام کر کے رہے۔ اس پیراگراف میں مصنف بتاتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز نے پہلے اس کا ارادہ کیا اول کہ میں نے زمینیں سب واپس کر دینی ہیں، تو پورے خاندان نے ان کی پھوپھی عمر کو سفیر بنا کر ان کے پاس بھیجا اور انہوں نے جا کر بڑی
تگ و دو کی اور کہا کہ جی تمام خاندان برہم ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا اور بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، لہٰذا آپ یہ کام نہ کریں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے بہت خوبصورت جواب دے کر کہا کہ میں قیامت کے فتنے کے سوا کسی فتنے سے نہیں ڈرتا، اس لیے آپ خاموشی سے چلی جائیں۔ اب خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں اس موقع پر بہت سی ایسی زمینیں تھیں جو انہوں نے مختلف ان کے وراثت میں ان کے پاس آئی تھیں ان سے پہلے، تو ان کا بھی فیصلہ کرنا تھا، لہٰذا اس فیصلے کے لیے انہوں نے اپنے مذہبی علماء مکحول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ کو بلایا اور سب سے پہلے مکحول سے پوچھا کہ تم کہو جی، تم بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے جبکہ میرے بھی قبضے میں کچھ زمینیں ہیں۔ تو مکحول نے ذرا دب کر جواب دیا اور صحیح طرح سے واضح جواب نہ دیا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے میمون کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم خدا لگتی کہو، خدا کی بات کرو، انصاف کی بات کرو۔ تو انہوں نے کہا جی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ ایسا کریں اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیں کیونکہ یہ ان کی وراثت ہے، ان سے فیصلہ لے لیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے عبد الملک کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ عبد الملک، میں اس طرح سے اپنی زمینیں جو ہمارے قبضے میں ہیں وہ واپس کرنا چاہتا ہوں، تو تمہاری اس معاملے میں کیا رائے ہے؟ تو عبد الملک نے بہت ہی منصفانہ عادلانہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو ضرور یہ زمینیں واپس کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو قیامت والے دن ہمارا بھی شمار غاصبوں میں اور ظالموں میں ہوگا۔ اب اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ فیصلے ہو گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک غلام مزاحم، جن کو بہت دوست رکھتے تھے اور ہر طرح کی مشاورت بھی کرتے تھے، انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ ایک بات بتاؤ کہ جو زمینیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، کیا ہم کسی بھی طرح اس کو اپنے قبضے میں رکھنے کے مجاز ہیں، یا کیا وہ لوگ جنہوں نے یہ زمینیں ہمیں دیں وہ اس کو دینے کے مجاز تھے، اس کا اختیار رکھتے تھے؟ تو مزاحم بات کو سمجھ گیا، لیکن اس نے بات کو بدلنے کی کوشش کی اور کہا کہ حضور آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں، آپ کی اولاد کتنی ہے، ان کا گزر بسر کیسے ہوگا، یہ وراثت ان کی ہے، تو آپ ذرا غور فرمائیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے آنسو نکل آئے اور آپ نے کہا کہ مزاحم ان کا مالک خدا ہے۔ تو مزاحم وہاں سے اٹھا اور اس نے جا کر ان کے بیٹے عبد الملک سے ملاقات کی اور ان کو جا کر بتایا کہ ایسے ایسے آپ کے والد محترم جو ہیں وہ بڑا غضب کر رہے ہیں اور آپ کی ساری جاگیر جو ہے وہ واپس کر رہے ہیں ان کے اصل مالکوں کو، تو میں نے تو ان کو بڑا مشورہ دیا ہے لیکن وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو عبد الملک نے کہا کہ استغفر اللہ، تم نے بہت بری رائے دی، یہ تم نے کیا کر دیا، مجھے بڑا افسوس ہوا تمہاری اس بات پر۔ لہٰذا وہ فوراً اٹھے اور بھاگے گئے جہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے والد آرام فرما رہے تھے، اس حجرے میں گئے۔ باہر پہرے داروں نے روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کہا مجھے ابھی ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیوں نہیں خلیفہ وقت پہ رحم کرتے، انہیں آرام کرنے دیں، ابھی وہ بہت کام کر کے سوئے ہیں۔ لیکن عبد الملک نے کہا نہیں، میں ملنا چاہ رہا ہوں، آپ جا کر بتائیں ایک بار۔ تو پہرے دار نے اطلاع دی اور عمر بن عبدالعزیز نے کہا جانے پدر، یعنی کہ اے باپ کی جان، اے میرے پیارے بیٹے، کیا مسئلہ ہو گیا کہ ایسے آ کر مجھے جگا رہے ہو؟ تو انہوں نے پوچھا کہ جی آپ نے یہ کیا اعلان کیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں، اس معاملے میں کیا فیصلہ کریں گے، ان زمینوں کے معاملے میں ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نماز ظہر کے بعد اٹھ کر میں تمام جو جاگیریں ہیں اس کا اعلان کر دوں گا اور اس کے جو اصل مالک ہیں ان تک پہنچا دوں گا۔ تو اس پر عبد الملک نے کہا کہ آپ کو کیسے یہ یقین ہے کہ آپ نماز ظہر تک زندہ رہیں گے؟ تو یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز واقعی اٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا اور اسی وقت اعلان کیا اور سب کو بلایا، مسند پر بیٹھ گئے اور جو جو ان کے پاس سندیں تھیں ان کو نکالتے گئے، کینچی سے ان کو کاٹتے گئے اور قطر قطر کر ان کے ٹکڑے کر دیے اور اعلان کر دیا کہ آج سے اس کے اصل مالک یہ زمینوں کے مالک ہیں۔ یہ زمینیں کچھ یمن میں تھیں اور کچھ یمامہ میں۔ اگلے پیراگراف میں مصنف بتاتے ہیں کہ اس خاندان میں ایک ابن سلمان نام کا ایک نوجوان تھا جس کو بڑی عقیدت تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ اور ان کو بھی تھی، اور وہ اس کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ میری زمینوں کو کیوں واپس کر رہے ہیں لوگوں کو؟ تو انہوں نے کہا یہ کس کی زمینیں تھیں، تمہارے قبضے میں کہاں سے آ گئیں؟ تو کہنے لگے کہ حجاج بن یوسف کی تھی۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ حجاج بن یوسف کی اولاد کا ہے نا، تو تمہارا تو نہیں ہے۔ پھر بات کو بدل کر کہنے لگے نہیں یہ عام مسلمانوں کی تھیں۔
تو انہوں نے کہا پھر یہ عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے، تمہارے پاس کیوں ہیں؟ اس پر وہ رونے لگ گئے ابن سلمان، اور کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، میری زمینیں میرے پاس رہنے دیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں ابن سلمان کو اپنے بیٹے کے برابر سمجھتا ہوں، اور میں خود بھی اپنے نفس کے ساتھ ہی جب ایسا کر رہا ہوں اور اپنی اولاد کا خیال بھی میں نے اس معاملے میں نہیں رکھا اور ان کو اللہ کے حوالے کر دیا، تو پھر میں تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں۔ اگلے نصر پارے میں یہ کہا گیا ہے کہ بنو امیہ خاندان کو برباد کر دینے والا ایک یہ بھی عمل تھا کہ انہوں نے حق گوئی کا اور بے باکی کا، سچائی کا استحصال کر دیا تھا، خاتمہ کر دیا تھا کہ کوئی سچ بات نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جو عمر بن عبدالعزیز کے ایک چچا زاد عبد الملک تھے، انہوں نے جب وہ تخت پہ بیٹھے تو بالکل روک دیا کہ خبردار کہ کوئی میری بات کے سامنے بات بھی کرے، میرے حکم کے آگے بولے بھی، اور اگر ایسا کوئی کرے گا تو سزا پائے گا۔ تو اس پہ لوگ بالکل خاموش ہو گئے اور ان کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن پھر بھی مصنف کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ چونکہ عربی ہیں تو وہ بولنا جانتے ہیں، تو وہ اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ بات کر دیا کرتے تھے، لیکن بہرحال بہت فرق پڑ گیا اور لوگ خاموش ہو گئے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے جب تخت پر بیٹھے تو آتے ہی اس بدعت کو، اس برائی کو ختم کیا اور اپنے ساتھ 2 متدین، دیندار اور راست باز شخص لگائے، اور ان کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ اگر کبھی میں کوئی غلط بات کہوں تو مجھے فوراً روک دو اور اس کو مجھے رائے راست کی طرف لے کر جاؤ۔ اس سے اگلے پیراگراف میں 2 مزید واقعات کا ذکر ہے۔ ایک یہ کہ محدث ابن جوزی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ مسلمہ بن عبد الملک، جو کہ عمر بن عبدالعزیز کے چچا زاد میں ہی سے ایک بادشاہ تھا اس دور کا، تو وہ بڑا دست و بازو سمجھا جاتا تھا بنو امیہ خاندان کا، یعنی بڑا طاقت کا وہ پیش خیمہ تھا۔ تو اس نے ایک بار گرجا کے متولیوں کے خلاف ایک مقدمہ اس کے حوالے سے داخل ہوا عمر بن عبدالعزیز کی عدالت میں۔ گرجے کے والی، اس کو محافظت کرنے والے لوگوں نے، عیسائیوں نے آ کر دعویٰ دائر کیا۔ تو اب مسلمہ بن عبد الملک خاندان کا دست و بازو تھا، وہ بیٹھ کے بات کر رہا تھا، جبکہ عیسائی فریق کٹہرے میں کھڑے ہو کر بات کر رہا تھا۔ تو اس پر عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یا تو تم بھی کھڑے ہو کر بات کرو، یا پھر اپنی جگہ کوئی فریق مقدمہ لاؤ، نافذ کرو جو تمہاری جگہ کھڑے ہو کر بات کرے۔ ایک تو یہ انصاف کی بات کی، اور دوسرا اس مقدمے کا فیصلہ بھی اسی عیسائی کے حق میں کر دیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ عیسائیوں اور یہودیوں میں جاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے تھے، اور اس کھانے کی قیمت بھی ادا کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے اپنے مقبرے کے لیے ایک جگہ پسند کی، وہ ایک عیسائی کی تھی، اور اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ رہنے دیں، اس کی قیمت نہ دیں، لیکن انہوں نے 30 دینار دے کر اپنے مقبرے کے لیے اپنی زندگی میں ہی خود اپنی جگہ خرید لی۔ سبق کے آخری حصے میں یہاں پہ 2-3 مختلف چھوٹے چھوٹے پیرے ہیں، ان کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ ایک تو عمر بن عبدالعزیز مساوات اور عدل کا خیال رکھتے تھے، نہ صرف ملکی امور میں بلکہ عام معاشرتی زندگی کے اندر بھی، یہاں تک کہ عام چھوٹے غریبوں کو کھانے میں پیسے بھیج دیا کرتے تھے، روزانہ 1 درہم بھیج دیا کرتے تھے۔ ان کا عدل و انصاف اور ان کا عام آدمی کے ساتھ محبت کا یہ رویہ تھا کہ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک دفعہ مسجد میں ایک آدمی سو رہا تھا، عمر بن عبدالعزیز وہاں سے گزرے تو ان کے پاؤں کی ٹھوکر لگ گئی، تو وہ غصے میں آ کے بولا، اسے نہیں پتہ تھا بادشاہ سلامت ہیں، اس نے کہا پاگل ہو، مجھے کیوں ٹھوکر ماری؟ تو اس پر جو سپاہی تھے انہوں نے اس کو گرفتار کرنا چاہا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ کیوں پکڑتے ہو؟ اس نے صرف استفسار کیا ہے، یعنی سوال کیا مجھ سے کہ کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہہ دیا نہیں، تو اس میں کوئی گرفتاری والی بات نہیں بنتی۔ تو اگلے پیرے میں جو سبق آخری حصہ ہے، آخری پیرا اس میں بتایا گیا ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز وفات کے قریب تھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ سب کچھ تو انہوں نے واپس کر دیا۔ تو مسلمہ بن عبد الملک جو ان کا چچا زاد تھا، اس نے کہا کہ میں 1,00,000 دینار آپ کو دیتا ہوں، وہ آپ وصیت کر لیں اور اپنے اولاد کے لیے رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ یہ ان کو واپس کر دو جن سے تم نے یہ لیے تھے۔ اسی طرح ایک اور بادشاہ بنو امیہ کا ہشام بن عبد الملک، جب اس کی وفات ہوئی تو صرف اولاد ذکور یعنی کہ بیٹوں کے لیے اس کے پاس 1,10,00,000 دینار تھے جو اس نے وراثت کی، لیکن اس کے مقابلے میں عمر بن عبدالعزیز کا عالم یہ تھا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو صرف 17 دینار ان کے پاس وراثت کے لیے تھے، اور اس میں سے بھی 7 دینار تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن پر خرچ ہو گئے، اور صرف 10 دینار بچے جو کہ ان کی وراثت رہی۔
تو یہ تھا اسلام کا ایک صحیح پیکر حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کے بارے میں ہم نے سبق پڑھا ہے اور اس کے تمام پیروں کو، اس سبق کی تمام تفصیلات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی لیکچرز میں آپ MCQs اور تشریح کے پیراگرافس بھی اسی طرح سے آپ کے سامنے لائے جائیں گے۔